الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، الرحمن جو سب پر مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے بدلے کے دن کا، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ عربی کی تعبیر کے دو مختلف انداز ہیں۔ ایک جملہ ہوتا ہے اگر ہم اردو میں کہیں کہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور ایک جملہ ہوتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ان دو جملوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو عربی میں اگر ہم یہ کہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس کو ایاک نعبد اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اس کے لیے عربی میں کہتے ہیں نعبدک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد یہ جو تعبیر ہے، یہ جو جملہ ہے، یہ جو انداز ہے، اس کا مطلب کہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح نستعین، ایاک نستعین کا مطلب کہ ہم صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اگر یہ ہوتا کہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں تو یہ جملہ یوں ہوتا نستعینک، ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ جملہ اس طریقے سے نہیں، یہ ہے ایاک نستعین ہم صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو پیغام دینا مقصود ہے وہ پیغام یہ دینا مقصود ہے کہ عبادت صرف اور صرف ایک اللہ ہی کی ہو سکتی ہے، مدد صرف اور صرف ایک اللہ ہی سے طلب کی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اس آیت کا درس ہے، یہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ عبادت صرف اور صرف اس دنیا میں اللہ کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے۔ یہ ساری کوالٹیز اللہ کے علاوہ کسی اور میں موجود نہیں ہیں، یہ ساری صفات صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور میں یہ صفات نہیں پائی جاتی۔ جب نہیں پائی جاتی تو عبادت بھی کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ لہذا کوئی بھی عبادت یا عبادت کے مشابہ کوئی بھی کام اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ مثلا سجدہ ہے، سجدہ عبادت ہے۔ اب سجدہ جب عبادت ہے تو یہ عبادت جب ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف تجھے سجدہ کرتے ہیں۔ ایاک نعبد کا اگر ہم مفہوم بیان کریں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم صرف تجھے سجدہ کرتے ہیں، اس لیے کہ سجدہ عبادت ہے، اور عبادت کے بارے میں ہم نے یہ اقرار کیا کہ ہم صرف
تیری عبادت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم صرف تجھے سجدہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا جائز نہیں ہے. اگر کوئی جھکاتا ہے تو وہ اپنے اس اقرار کی خلاف ورزی کر رہا ہے, گویا وہ اپنے اس اقرار میں سچا نہیں ہے. اگر کوئی قبر کے سامنے سجدہ کرتا ہے, کوئی کسی پیر کو سجدہ کرتا ہے, کوئی کسی فقیر کو سجدہ کرتا ہے, کوئی کسی بزرگ کو سجدہ کرتا ہے, کوئی کسی مزار کو سجدہ کرتا ہے, کسی کو بھی کرتا ہے. انبیاء کا مرتبہ بہت بلند ہے. اولیاء اللہ کو اللہ نے بہت بڑا مرتبہ مقام عطا فرمایا ہے. ان کے مرتبے میں کسی کو کلام نہیں. ان کا جو مرتبہ ہے, ان کو جو اللہ نے عظمت دی ہے, ان کو جو اللہ نے بلندی دی ہے, اس میں کسی کو کلام نہیں ہے. لیکن کوئی کتنا ہی بڑا ولی اللہ کیوں نہ ہو جائے, کوئی کتنا ہی بڑا پیغمبر کیوں نہ ہو جائے, اس کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, کہ اے لوگو, یہاں کسی کافر, کسی مسلمان, کسی ولی, کسی نبی, کسی صحابی, سب کو پکارا ہے, سب کو کہا ہے انتم الفقراء الی اللہ, کہ تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو. خود انبیاء نے آ کر, سارے انبیاء نے کس کے سامنے سجدہ کیا؟ سارے انبیاء کو معاشرے کے تانے جو برداشت کرنے پڑے, وہ کس بات پہ برداشت کرنے پڑے؟ یہی تو وہ ایک بات تھی. وہ یہی تو کہا کرتے تھے انبیاء کہ بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کرو. وہ یہی تو کہا کرتے تھے کہ بھائی کسی اور کو اپنا معبود مت کہو. یہ جو قرآن کریم کی صورت نازل ہوئی قل یا ایھا الکافرون, اس کا شان نزول میں نے بیان کیا تھا. اس کا پس منظر تو یہی تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کم از کم ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہیں. آپ یہ نہیں کہیں کہ یہ بت عبادت کے لائق نہیں, یا ایسا کریں کہ ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے, ایک سال آپ ہمارے بتوں کے ان کی عبادت کر لیا کریں. یا کم از کم یہ صلح ہمارے ساتھ کر لیں کہ ہمارے بتوں کو برا بلا مت کہیں, یہ مت کہیں کہ ان کے سامنے سجدہ مت کرو. تو قرآن کریم نے کتنے واضح الفاظ میں اس کا رد کیا ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, ایک بار نہیں 4 بار رد کیا ہے. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. 4 بار ایک ہی جملے کو دہرایا ہے مختلف انداز سے قرآن نے کہ میں ہرگز عبادت نہیں کر سکتا, نہ میں نے کی ہے نہ میں کر سکتا ہوں. تو ایک تو ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہر وہ کام جو عبادت ہو وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ بات جب کی جاتی ہے ہمارے ہاں بسا اوقات تو لوگ کہتے ہیں مولوی فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں. تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے. ہمارے ذہنوں پر اصل میں میڈیا سوار ہو چکا ہے. میڈیا پر ہم لوگ غیر محسوس, غیر شعوری طور پر ایمان لا چکے ہیں. اللہ بچائے, قرآن پر ہمارا یقین اتنا نہیں ہے جتنا ہمارا یقین میڈیا پر ہے. اور میڈیا پر اس انداز سے ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم میڈیا پر ایمان لائیں, حالانکہ ہم لا چکے ہیں. اس لیے کہ جو بات میڈیا نے کر دی کہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, مدرسے ایسے ہوتے ہیں, مسجدوں میں یہ ہوتا ہے, بس اب میں نے وہی بولنا ہے. جو میڈیا نے میرے ذہن میں بٹھا دیا اب میرے زبان سے وہی نکلنا ہے. یہ تو قرآن کریم نے جو عقیدہ توحید بیان کیا ہے, اگر یہ فرقہ واریت ہے, آپ مجھے بتائیں عقیدہ توحید کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ فرقہ واریت ہے. میں نے تو یہ نہیں کہا کہ کوئی دیوبندی ایسا کرتا ہے, کوئی بریلوی ایسا کرتا ہے, کوئی غیر مقلد ایسا کرتا ہے. میں نے تو یہ کہا کہ جو بھی کرتا ہے غلط کرتا ہے. دیوبندی اگر قبر کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو غلط کرتا ہے, بریلوی اگر قبر کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو غلط کرتا ہے, اہل حدیث اگر قبر کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو غلط کرتا ہے. یہ تو ہم نے نہیں کہا کہ وہ غلط کرتے ہیں یا وہ غلط کرتے ہیں. یہ تو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. کسی کا دیوبندی یا بریلوی ہونا اس کو آخرت میں نجات دینے کا ذریعہ نہیں بنے گا. اصل یہ ہے کہ شریعت کا جو حکم تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا,
اگر کوئی دیوبندی ہو کر کر رہا ہے تو اس کے لیے خطرناک ہے، کوئی بریلوی ہو کر کر رہا ہے اس کے لیے خطرناک ہے، کوئی اہل حدیث ہو کے کر رہا ہے اس کے لیے خطرناک ہے۔ ہمارے لیے تو معیار شریعت ہے، ہمارے لیے تو معیار قرآن و حدیث ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ ہر بات کو یہ کہہ دینا یہ فرقہ واریت ہے، یہ فرقہ واریت ہے، یہ بات میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ مسجد سے لوگوں کو توڑنے کا، یہ بات میں بار بار عرض کرتا ہوں، ابھی دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ڈائریکٹ کبھی بھی آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ عقیدہ توحید کا انکار کر دو، ڈائریکٹ آپ کو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ عقیدہ رسالت کا انکار کر دو، ڈائریکٹ آپ کو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ عقیدہ آخرت کا انکار کر دو۔ ان کو پتا ہے کہ ڈائریکٹ کون مسلمان ہے جو یہ کہہ دے کہ میں عقیدہ توحید کو نہیں مانتا ہوں، ڈائریکٹ کون مسلمان ہے جو یہ کہہ دے کہ میں رسولوں کو نہیں مانتا ہوں، کون مسلمان ہے جو کہے کہ میں آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ وہ ڈائریکٹ وار نہیں کرتے، انڈائریکٹ کرتے ہیں۔ اسی ذریعے سے آپ کو انہی چیزوں میں الجھا دیا، یہ فرقہ واریت، وہ فرقہ واریت، یہ فرقہ واریت، وہ فرقہ واریت، انسان اپنے عقیدے سے بھی جاتا ہے۔ تو اگر کسی کا عقیدہ توحید ٹھیک نہ ہو، کسی کا اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور میری حاجات کو پورا کر سکتا ہے، میری مدد کو آ سکتا ہے، مجھے رزق دے سکتا ہے، مجھے اولاد دے سکتا ہے، مجھے کاروبار دے سکتا ہے، تو شرک اگر یہ نہیں تو اور شرک کہتے کس کو ہیں؟ اور شرک کی ڈیفینیشن، شرک کی تعریف کیا ہے؟ تو ایک تو اس آیت کا یہ مفہوم ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے، محور ہے، ایاک نعبد، کہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم صرف اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب جب یہ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو پولیس والوں سے مدد طلب کرتے ہیں، ہیلپ لائن پہ فون کرتے ہیں، تو ہیلپ کا مطلب تو مدد ہوتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ آپ تو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے، خود آپ ہیلپ لائن پہ فون کر کے کہتے ہیں کہ مجھے ہیلپ چاہیے۔ تو بھائی یہ ہیلپ اور اس ہیلپ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ جو ہیلپ ہے یہ اسباب کے درجے میں ہے، اس کو ایک سبب کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ وہ ایک زندہ شخص ہے اور سبب کے درجے میں اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اس سے ہم جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ اس کام میں میری مدد کر دو۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ مجھے دوائی دے دو، میرا یہ علاج کر دو۔ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بجلی خراب ہوتی ہے تو الیکٹریشین کو بلاتے ہیں، بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بلڈنگ بنانی ہوتی ہے تو انجینئر کے پاس جاتے ہیں۔ یہ وہ مدد ہے جو اسباب کے تحت آتی ہے۔ تو یہ مدد مانگنے کو تو کسی نے شرک نہیں کہا۔ یہ کس نے کہا ہے کہ آپ اگر کسی سے ہیلپ مانگیں گے، کسی کو یہ کہہ دیں گے کہ مجھے پانی پلا دو تو مشرک ہو گئے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ ہم تو اس مدد کی بات کرتے ہیں جو اسباب سے ماورا ہو۔ اسباب سے ماورا ہو کر کسی سے مدد طلب کرنا یا کسی مردہ سے مدد طلب کرنا، تو جو مردہ ہوتا ہے اس کو تو خود مدد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تو خود اس بات کا محتاج ہے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب انسان مرتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب اس کو وہ چیز فائدہ پہنچائے گی اگر کوئی صدقہ جاریہ ہے، کوئی نیک اولاد ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ نیک اولاد کا محتاج ہے، وہ صدقہ جاریہ کا محتاج ہے، اس کو کوئی مدد پہنچائے، اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کرے، وہ محتاج ہے۔ چاہے کہ ہم جا کر اس کے سامنے سجدہ کریں کہ میری یہ مدد پوری کر دیں۔ اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، تو ہم اس لیے سجدہ کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں عطا کر دے گا، ہم ان سے نہیں مانگتے۔ بعینہ ہی یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا۔ قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے کہ یہ اللہ کے قریب کر دیں ہمیں۔ ما نعبدہم، یہ قرآن کی آیت ہے، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا، مگر اس لیے کہ یہ ہمیں قریب کر دیں، الی اللہ، اللہ کی
اللہ کی طرف زلفیٰ مرتبے اور مقام میں. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھائی مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، مجھ سے براہ راست مانگو، تو پھر کسی کے سامنے سجدہ کر کے اللہ سے مانگنے کا کیا مطلب؟ تو اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بارے میں فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ پہ لعنت، اللہ یہود اور نصارہ پہ لعنت کرے. اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا. الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد، خبردار تم سے جو پہلے لوگ تھے وہ اپنے اولیاء اور اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے. الا فلا تتخذوا القبور مساجد، خبردار قبروں کو سجدے کی جگہ مت بنانا. انی انہاکم عن ذالک، میں تمہیں اس بات سے روک رہا ہوں. یہ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے اولیاء اور انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. میں تمہیں روک رہا ہوں، انی انہاکم، میں تمہیں روک رہا ہوں کہ کسی قبر کے سامنے سجدہ مت کرنا. اور ایک اور حدیث کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اب دیکھیں ہمارا عملی انحطاط دیکھیں. ایک جگہ ہے جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اس کو سجدہ گاہ بناؤ، یہاں سجدے کرو، اور ایک جگہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کو سجدہ گاہ مت بناؤ. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، کہ اپنی کچھ نمازیں اپنے گھر میں پڑھا کرو، نفل نمازیں، اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یعنی حضور نے یہ فرمایا کہ اپنے گھر میں سجدہ کیا کرو، اپنے گھر میں نمازیں پڑھا کرو. ہم ذرا اندازہ لگائیں، ہم دیکھیں ذرا، ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھے کہ میں اپنے گھر میں کتنی نفل نماز پڑھتا ہوں. فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی، فرض نماز تو جماعت سے پڑھنا واجب اور لازم ہے، نفل نماز کی بات ہو رہی ہے. ہم اپنے گھروں کو کیا ہم نے سجدہ گاہ بنایا ہے؟ کیا ہم اپنے گھروں میں سجدے کرتے ہیں؟ اپنے گھروں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں میں سجدہ گاہ بناؤ، اپنے گھروں میں نفل نمازیں ادا کرو. وہاں تو ہم پڑھتے نہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تتخذوا القبور مساجد، قبروں پر سجدے نہ کرو. وہاں جا کر ہم دے دبا دب سجدے کر رہے ہیں. تو جب ایک قوم، ایک معاشرہ اپنے نبی کی تعلیمات سے یوں منحرف ہو جائے، بالکل 180 ڈگری پر منحرف ہو جائے کہ جس کو کہا کہ یہاں سجدہ کرو وہاں تو کوئی کرتا نہیں، یہاں کہا کہ یہاں سجدہ مت کرو وہاں سجدے کرتے ہیں، تو پھر کیسے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نبی کی تعلیمات پہ عمل کر رہا ہوں، میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کر رہا ہوں. ایک حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، میری تعریف میں اتنا مبالغہ مت کرنا جتنا مبالغہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں کیا. انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو جب میرا نام لو تو یہ کہا کرو کہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. عبد ہم پہلے کہتے ہیں، رسول بعد میں کہتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری تعریف میں مبالغہ مت کرنا، میرے بارے میں یہی کہنا کہ عبد اللہ و رسولہ، کہ وہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے. اور ایک حدیث کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، انا محمد ابن عبد اللہ، کہ میرا نام محمد ابن عبد اللہ ہے.
عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، واللہ اللہ کی قسم، ما احب مجھے یہ بات پسند نہیں ہے، ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزل اللہ عز وجل، کہ تم میرا مرتبہ اس مقام سے بلند کر دو جو مرتبہ مجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ ساری صحیح احادیث ہیں۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بارے میں یہ فرمایا، جو خاتم الرسل، سید الرسل، امام الانبیاء، پوری کائنات کے سردار، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، میری تعریف میں مبالغہ مت کرنا، میرا مرتبہ اس سے زیادہ بیان مت کرنا جتنا مرتبہ اللہ نے مجھے دیا ہے، تو پھر کسی ولی کی قبر پہ سجدہ کرنا، کسی بزرگ کے سامنے، علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ کسی کے سامنے اتنا جھکنا کہ وہ رکوع کے مشابہ ہو جائے، یہ جھکنا بھی ناجائز ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں میں یہ بھی رواج ہے، خصوصاً سندھ کے اندر گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ بعض لوگ بہت زیادہ جھک کر سلام کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ تو ہم نے تو شریعت بیان کرنی ہے۔ شاید اگر کوئی شریعت بیان نہ کرے وہ تو اس سے خوش ہوگا کہ میرے سے لوگ بڑے جھک جھک کے مل رہے ہیں، کوئی آ کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی جھک رہا ہے، کوئی گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہا ہے۔ انسان اگر اپنی فطرت کو دیکھے اس کو تو خوش ہونا چاہیے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ناجائز ہے۔ اس کا مطلب یہ شریعت ہم بیان کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اپنے لیے اگر بیان کر رہے ہوتے تو ہم تو کہتے بھائی جھک کے ملو مولویوں سے، مولویوں کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاؤ، ان کے سامنے سجدہ کرو، ہم یہ کہتے ہیں نا۔ پھر اگر ہم اپنی طرف سے اپنا کوئی نظریہ کسی کو سکھانے کی کوشش کرتے قرآن اور حدیث کے علاوہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو فرمایا کہ یہ بھی ناجائز ہے کہ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو اور باقی سارے لوگ اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں۔ اس کو بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا کہ یہ مشرکین اور کفار جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، یہ ان کا رویہ تھا کہ خود بیٹھے ہوتے تھے اور باقی سارے لوگ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے تھے۔ جب اتنی چیزوں سے حدیث شریف میں منع کیا گیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ذرا اپنے رویے پر غور کریں۔ ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں۔ آپ ذرا جائیں منگو پیر میں جو گرم چشمہ ہے، وہاں پر مگر مچھ کو لوگ منتیں مانتے ہیں اور لا کے گوشت کھلا رہے ہیں، سریا اس کے منہ میں ڈال کے اس کا منہ کھولتے ہیں، اس کو گوشت کھلاتے ہیں۔ ادھر انسانوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، ادھر وہ مگر مچھوں کو اتنا گوشت کھلا رہے ہیں کہ وہ کھا نہیں سکتے۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ کس اسلام کی ہم بات کرتے ہیں؟ منت پوری کرنی تھی کسی غریب پر پوری کرتے، کسی غریب کے گھر میں راشن ڈال دیتے، کسی غریب کے بجلی کا بل ادا کر دیتے، اس کے گیس کا بل ادا کر دیتے، اس کے بچے کی اسکول مدرسے کی فیس ادا کر دیتے۔ لیکن جب انسان کی مت ماری جاتی ہے، جب دین سے انسان دور ہوتا ہے، اس کا پھر یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اور مزید پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اس عمل کو نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے، اور نیکی سمجھنے کی وجہ سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی تو اسی گناہ کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو ہم بحیثیت مسلمان، ہمارے لیے قابل تقلید وہ اللہ کا قرآن اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں۔ یہ میں نے عرض کیا کہ ایاک نعبد، کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب کہ عبادت صرف اور صرف تیری، مدد صرف اور صرف تجھ سے طلب کرتے ہیں۔ علماء نے تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ریاکاری کو شرک قرار دیا ہے، ریاکاری کو، حالانکہ اس میں کوئی کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ ان یسیر الریاء شرک، حدیث میں آتا ہے کہ معمولی سی ریاکاری یہ بھی شرک ہے۔ ریاکاری کا کیا مطلب؟ کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ یار وہ فلاں بندہ دیکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہوگا کتنا اچھا نمازی ہے، کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، کتنی اچھی تلاوت کرتا ہے۔ یہ اس کے دل میں صرف خیال آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شرک ہے۔ تو جب اتنا کسی عبادت میں کسی کا اتنا تصور لانا شرک ہے،
تو پورا سجدہ کسی کے سامنے کر دینا، اس کا کیا حکم ہوگا؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سب سے پہلے وہ عالم ہوگا، سب سے بڑا عالم، جو اس لیے لوگوں میں تقریریں کرتا ہوگا، لوگوں کو نصیحت کرتا ہوگا کہ لوگ کہیں کتنا بڑا عالم ہے. تو اس کو بلایا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو. تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو ساری زندگی تیرے دین کی خدمت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے میرے دین کی خدمت نہیں کی، تو اس لیے تقریریں کرتا تھا کہ لوگ کہیں کہ بڑا اچھا خطیب ہے، بہت اچھی تقریریں کرتا ہے. سب سے پہلے اس عالم کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اس کے بعد اس مجاہد کو جہنم میں ڈالا جائے گا جو اس لیے لڑا ہو، جو شہید ہوا ہو اللہ کی راہ میں. اس کو کہا جائے گا کہ تو اس لیے اللہ کی راہ میں نکلا تھا کہ لوگ کہیں کتنا بہادر آدمی ہے، جہاد کرتا ہے. اس کے بعد اس مالدار کو جو اللہ کی راہ میں ساری زندگی خرچ کرتا رہا ہو، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے. تو جب یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ دل میں، حالانکہ زبان سے تو انسان کچھ نہیں کہہ رہا، دل ہی دل میں سوچ رہا ہے، پتہ نہیں ساتھ والا سوچ بھی رہا ہوگا کہ نہیں یہ اچھا نمازی ہے، خود اپنے دل میں ہی انسان خوش ہو رہا ہو کہ وہ میرے بارے میں اچھا سوچ رہا ہوگا، اس کو شرک فرمایا گیا. تو اس لیے ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے، قرآن اور حدیث پر غور کرنا چاہیے کہ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں. اور ہم جب یہ جملہ زبان سے ادا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اپنے عمل کو ذرا دیکھیں کہ میرا عمل میرے اس قول سے متصادم تو نہیں. اور جب کبھی انسان سبب اختیار کرے تو علماء نے لکھا ہے سبب اختیار کرنے میں بھی، سبب اختیار کرنے کا تو شریعت نے حکم دیا ہے، لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس سبب میں تاثیر پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے. ایک ہی دوائی ہوتی ہے، اس سے ایک مریض کو شفا ہوتی ہے، اسی دوائی سے دوسرے مریض کو شفا نہیں ہوتی، بلکہ کبھی خود انسان کو ایک دفعہ اسی بیماری میں اس دوائی سے شفا ہوئی، دوسری دفعہ وہی دوائی کھائی، اس سے شفا نہیں ہوتی. تو اگر دوائی کے اندر خود شفا ہوتی تو اس کو پہلے بھی ہونی چاہیے تھی، بعد میں بھی ہونی چاہیے تھی، پہلے مریض کو بھی ہونی چاہیے تھی، دوسرے مریض کو بھی ہونی چاہیے تھی. ہمارے استاد محترم حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ فرمانے لگے کہ میرے ایک دوست تھے، ڈاکٹر تھے بہت ماہر، ساری زندگی ان کا یہ شعبہ رہا، یہ ان کی فیلڈ رہی، بہت سارے اسپتالوں کے سربراہ رہے. میں نے ان سے پوچھا کہ اپنی زندگی کا خلاصہ مجھے بتائیں کہ آپ کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے، آپ نے اتنے لوگوں کا علاج کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو اس ڈاکٹر نے یہ جواب دیا کہ میری ساری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان دوائی کھاتا ہے اور دوا اس کے پیٹ میں یا اس کے جسم میں جاتی ہے تو وہ کہیں اور سے پوچھتی ہے کہ نفع پہنچاؤں یا نقصان پہنچاؤں. جب وہاں سے آرڈر ملتا ہے کہ نفع پہنچاؤ تو وہ دوائی نفع پہنچاتی ہے، جب وہاں سے آرڈر ملتا ہے کہ نقصان پہنچاؤ وہ دوائی نقصان پہنچاتی ہے. اس نے کہا یہ میری ساری زندگی کا خلاصہ ہے. وہی دوائی اس سے کسی کو صحت مل جاتی ہے، اسی دوائی سے کسی کی موت کا سبب بن جاتی ہے. تو سبب تو انسان اختیار کرے، لیکن اعتماد وہ اللہ پر ہو کہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا، یہ سنت طریقہ ہے، قرآن اور حدیث اور شریعت کا حکم ہے، میں نے سبب اختیار کر لیا. کاروبار کے لیے گیا، ملازمت کے لیے گیا، جو سبب انسان جس کام کے لیے اختیار کرتا ہے، پھر اعتماد اللہ پر ہو کہ یا اللہ میں نے اپنے حد تک جو کام تھا وہ میں نے کر لیا، اب اس کے اندر اثر پیدا کرنا آپ کا کام ہے. تو یہ ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے، اور یہ اس آیت کا درس ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا. ایاک نعبد،
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرما، اسلام کا صحیح فہم عطا فرما، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع نصیب فرما، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کی خیر نصیب فرما، ہر قسم کے شرور سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا